الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. صدر محترم عزیز ساتھیوں، آج کی اس نورانی بزم میں میری گفتگو کا موضوع اسلام اور انسان ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں اسلام اور انسان کے درمیان ربط کو بیان کروں، انسان کے لیے اسلام کی ضرورت پر روشنی ڈالوں. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہی وہ کڑی ہے جو اسلام اور انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دونوں کے تعلق کو ثابت کرتی ہے. اسلام کے لیے انسان ضروری ہے، انسان کے لیے اسلام ضروری ہے. اسلام کے بغیر انسان اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل نہیں کر سکتا. انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کی ذمہ داری اسلام کو فروغ دینا اور اس کو نافذ کرنا ہے. برادران اسلام، ان تمہید کلمات کے بعد آئیے ہم غور کریں کہ انسان کے لیے اسلام کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ مذہب ہے جو دستور قانون بنا کر انسان کے لیے نازل کیا گیا، جس کی روشنی میں اس حقیقی انسان کو اپنا وظیفہ زندگی ادا کرنا ہے، اپنے مقصد حیات کی تکمیل کرنی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. اگر خلافت عرضی مقصود نہ ہوتی تو انسان کی تخلیق نہ ہوتی، چونکہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا خلیفہ ہے اس کے احکام و اوامر اصول و ضوابط کا نفاذ کرے، اپنی رائے اور ارادے پر عمل پیرا نہ ہو. پھر جانشین اسی کو بنایا جاتا ہے جو ان تمام صفات کا حامل ہو جو جانشینی کے لیے ضروری ہے. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے خود بھی ان تمام قوانین کو اختیار کرے جن کا نفاذ اللہ کے دوسرے بندوں پر کرنا ہے. برادران اسلام، جس طرح کسی حکومت کے لیے قانون و دستور کا ہونا نظام حکومت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ ارضی کے لیے آسمانی دستور بشکل اسلام نازل فرمایا. یہ آسمانی دستور انسان کو اس کے مقام و مرتبہ اور منصب سے آگاہ کرتا ہے، اس کے وظیفہ زندگی سے باخبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا معزز و مکرم بنایا ہے اس کو یاد دلاتا ہے. برادران اسلام، اسلام ایک انسان کو اس حقیقت سے بار بار آگاہ کرتا ہے کہ اس کی شرافت و عظمت، قدر و منزلت اس کی شرافت و عظمت، قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی طاعت و عبادت میں ہے، ورنہ وہ ایک قطعے ناپاک سے پیدا کیا گیا ہے جس کا کوئی وجود نہ تھا، کوئی ذکر نہ تھا. یہ تو فضل اس رب العالمین کا ہے جس نے اس کو وجود بخشا اور اس کے مقام کو بلند کیا. حضرات گرامی، یہ اسلام کا فضل ہے کہ اس نے ایک قطعے ناپاک سے پیدا ہونے والے مخلوق کو بارگاہ رب العالمین کا مقرب بنا دیا، اس کو افضل الخلائق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا، شمس و قمر، بحر و بر، شجر و حجر کو اس کے تابع بنا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. اور مسخر کر دیا تمہارے لیے شمس و قمر کو اور ستاروں کو اپنے حکم سے. اور کہ اسلام کیا مقام دے رہا ہے اس حاکم مخلوق کو، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کا وظیفہ زندگی رب العالمین کی فرما برداری ہے، احکم الحاکمین کی بندگی ہے. جب ایک انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو اسلام اس کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے جس نے کس چیز کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرے رب کریم سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست بنایا، پھر تمہیں معتدل بنایا، پھر جس صورت میں چاہا ڈھال دیا. حضرات گرامی، انسان ہونے کی حیثیت سے اس حقیقی مخلوق کی ذات کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی ذات پر غور و فکر کرے گا، اپنی ذات میں بنا انعامات خداوندی پر غور کرے گا تو اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا، اپنی حیثیت کا ادراک ہوگا. پھر قرآن ان انعامات کو بھی یاد دلاتا ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. پوچھو کون تم کو روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کون مالک ہے کان اور آنکھ کا؟ کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ کون قوموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ یہی کہیں گے اللہ. کہو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ برادران اسلام، اسلام ایک انسان کو بتاتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے لیے ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے انسان اللہ کے خزانہ پر اللہ کی طرف سے امین ہے. محترم دوستو، اسلام نے انسان کو ہر اعتبار سے مخاطب کیا ہے. اس کی زندگی سے متعلق کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آخر ایسا کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا اپنی ذات کے بارے میں؟ غور کیجئے، پورا قرآن ہم کو مخاطب کرتا ہے، پورا اسلام ہم کو مخاطب کرتا ہے. اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر ہمارے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیا، اور بدلے میں صرف یہ مطالبہ ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم ڈرو. انہی چند باتوں پر میں تمہیں خدا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.